BLA والوں سے رہا کروائیں۔ آج وہ SHO ریکوائرڈ ہے۔ اس وقت بھی کہا تھا مذاق نہ اڑائیں۔ تیسرا دہشت گردی کا واقعہ، صبح سے چلنے والا یہ معاملہ رات کا یہ پہر ہو چکا ہے اور ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ جعفر ایکسپریس کا قبضہ تو شاید وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ جعفر ایکسپریس میں 100 سے زائد افراد ان کے پاس یہ رقمال موجود ہیں جی۔ میرے پاس کچھ خبریں ایسی ہیں اور اگر میں اس کو کراس چیک کر لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ کیا کرے، پاکستان کے تمام مسائل کا حل یا تمام مسائل کی جو جڑ ہے نا، وہ محسن نقوی صاحب کے اوپر ہی جا کے کوڑا کھلتا ہے۔ اس بار بھی محسن نقوی صاحب بہت یاد آ رہے ہیں، اور کم از کم محسن نقوی صاحب کا وہ جملہ بڑا یاد آ رہا ہے کہ یہ بلوچستان کے مسائل، یہ تو ایک SHO کی مار ہے۔ آج میں ان محسن نقوی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی وہ SHO بلوائیں جو یہ مبینہ طور پر 100 مغویوں کو BLA والوں سے رہا کروائیں۔ آج وہ SHO ریکوائرڈ ہے۔ نہیں سر، اس وقت بھی کہا تھا مذاق نہ اڑائیں۔ اصل مسئلہ کسی اور جگہ پر پھنسا ہوا ہے۔ یہاں ایک ساتھ 2 محاذ اور بڑے برے طریقے سے کھلے۔ یہ تیسرا دہشت گردی کا واقعہ۔ ویسے تو روز پاک افواج، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ان تمام معاملات سے جوجھ رہی ہیں، لیکن حالیہ طور پہ ان بڑے حملوں میں، جس میں سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں اکوڑا خٹک والا دھماکہ، اس کے بعد بنو دھماکہ، اور بلوچستان میں روز وہ جو روک کے سیکیورٹی چیک کی بنا پر جو ہو رہا ہے نا، جو دہشت گرد کر رہے ہیں، وہ تو ایک چیزیں چل ہی رہی ہیں۔ لیکن اب صبح سے چلنے والا یہ معاملہ رات کا یہ پہر ہو چکا ہے اور ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ یا میں جعفر ایکسپریس واقعے کی بات کر رہا ہوں، کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس۔ متضاد مختلف آرائیں، مختلف چیزیں، BBC کچھ اور بتا رہا ہے، پاکستان کا میڈیا کچھ اور بتا رہا ہے، سوشل میڈیا کچھ اور بتا رہا ہے، آزاد ذرائع کچھ اور بتا رہے ہیں، ویریفائڈ اکاؤنٹ کچھ اور بتا رہے ہیں، اور ہاں، خود BLA والے جن چیزوں کو کنفرم کریں وہ بھی الامان الحفیظ ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، پھر آپ سے بات کرتا ہوں کہ اصل معاملہ پھنسا ہوا کدھر ہے یار۔ خدا کا واسطہ، وہ PTV کبھی نہیں دکھاتا۔ اپوزیشن کی تقاریر بلوچستان اسمبلی کی اگر سن لیں نا، تو آپ کو بہت سی چیزوں کا عقدہ کش جائے گا، آپ کو بہت سی چیزیں اپنے سامنے کلیئر نظر آ جائیں گی۔ لیکن نہیں، ہم نے آنکھیں بند کر کے رکھنی ہیں۔ لیکن نہیں، ہم نے بددعاؤں اور کوسنوں پہ گزارا کر رہا ہے۔ لیکن نہیں، ہم نے طاقت کا استعمال کر رہا ہے۔ نو سر، طاقت کے استعمال سے تحریکیں کب بند ہوئی ہیں؟ اور اس طرح کے جانور جن کا ہمارا سامنا ہے، یہ ایسے تھوڑی، یہ باتوں سے تھوڑی مریں گے سر۔ اس کا پورا حل بھی ہے، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ذرا یہ اس بلوچستان واقعے سے متعلق بتاؤں۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا ہے جی۔ اب بڑے طریقے سے انہوں نے سب سے پہلے ریل کی پٹری کو اڑایا، اور پھر جو سرنگ ہے اس کے اندر ٹرین کو جانے دیا تاکہ آگے جا کے ٹرین رک جائے۔ ایک خاص حصہ اس ٹرین کے اندر رہا۔ مختلف اطلاعات کے مطابق اطلاعات یہ ہیں کہ 400 کے قریب مسافر اس ٹرین کے اندر سفار تھے، اور جس میں کئی حساس لوگ بھی شامل تھے، جن میں فوجی اہلکاروں سے متعلق بھی پتہ چل رہا ہے، اس میں کچھ سرکاری ملازمین سے متعلق بھی پتہ چل رہا ہے۔ قریباً چون کے سرکاری ملازمین ملا کے کہا جا رہا ہے عورتیں اور بچے بھی ان 400 کے اندر شامل ہیں۔ تو دہشت گرد مسلسل اس دوران کالیں انٹرسیپٹ ہوئی ہیں، مسلسل اپنے بیرون ملک جو ان کے اعلیٰ کار ہیں جن کے وہ، ان کے ساتھ وہ رابطے میں بھی ہیں، اور سیکیورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ راستے بہت دشوار گزار ہیں۔ افواج پاکستان علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور گن شپ ہیلی کاپٹرز بھی ادھر پہنچے ہوئے ہیں، توپ خانے کا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں سیکیورٹی کے حوالے سے پتہ چل رہی ہیں۔ اس وقت جعفر ایکسپریس کا قبضہ تو شاید وہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن یہ اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگوں کو اغوا کر کے ساتھ دیں، کچھ سے مراد درجنوں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اطلاعات ویریفائڈ اکاؤنٹ سے لیکن متضاد چل رہی ہیں آپ کے سامنے جی۔ مجید بریگیڈ اس کے اندر شامل ہے، BLA کے، اور 3 ٹوٹل سیکشن، ٹوٹل بیسیکلی BLA ہی ہے۔ اور اہم خبر جو آپ کے سامنے رکھوں، BLA کے دعوے کے مطابق جعفر ایکسپریس میں 100 سے زائد افراد ان کے پاس یہ رقمال موجود ہیں جی، اور آپریشن میں اگر فوج نے ان کو چھڑانے کی کوشش کی، جو کہ اس وقت چھڑانے کی کوشش میں ہے، اس کے مطابق انہوں نے کہا تو پھر ہم تمام یہ رقمالیوں کو ہلاک بھی کر دیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریک پہلے اڑایا، لیکن سب چیزیں TV کی خبروں کے مطابق 4 اطراف سے فائرنگ بھی ہوئی ہے۔ میرے پاس کچھ خبریں ایسی ہیں، اور اگر میں اس کو کراس چیک کروں تو لب لباب یہ ہے کہ 13 سے 14 افراد کے جام بحق ہونے کی اب تک اطلاعات پہنچ چکی ہے۔ بہرحال اس آپریشن کا ایک لب لباب نکلے گا، سامنے پتہ چلے گا کیا نقصان ہوا، کیا نہیں ہوا۔ سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے علیحدہ نکلے گا، آزاد ذرائع کے حوالے سے علیحدہ نکلے گا، لیکن اصل مسئلہ جس جگہ پر ہے وہ یہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ ہم ایک ساتھ دہشت گردوں کے 2 طرف سے نرخے میں آئے ہیں، جہاں فتنۃ الخوارج نے KPK کے اوپر اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش شروع کی گئی، وہیں بلوچستان والا محاذ بھی۔ تو کم از کم اتنا پتہ چلا کہ دشمن پاکستان کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے نا ایک پیج پر ہے،
جب دشمن پاکستان کو نقصان پہ پہنچانے کے اس کی رنگ بھی علیحدہ، اس کی نسل بھی علیحدہ، اس کا ہینڈلر بھی علیحدہ ہے، جب وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک پیج پہ ہے، تو ہم پاکستان میں سیاسی راہ کو کیوں نہیں ہموار کر سکتے ایک دوسرے کے لیے؟ وہ بچپن کی وہ کہانی تھی نا، اتفاق میں برکت ہے، وہ جو باپ لکڑیوں کے ٹکڑے دیتا تھا اپنے بیٹوں کو کہ لے کر کے توڑو، تو وہ ٹوٹ جاتے تھے، جب اس نے اس کا گٹھا بنایا گیا توڑو، انہوں نے کہا ابا یہ مشکل ہے. تو اس اتفاق کی ضرورت ہے جو دہشت گردوں کو تو پتہ چل گیا لیکن پاکستان کو نہیں پتہ چل رہا. ہماری فورسز اس وقت لڑ رہی ہیں ہماری، لیکن سیاسی فورسز اور اسٹیبلشمنٹ یا جو کچھ مرضی کہہ لیں، وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر ایک سرٹن قسم کا آپریشن ضرور ڈیولپ کر کے بیٹھے ہیں. ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو ایک آواز ہوگی، ادروائز آپ مارنگ بلوچ کو گالیاں دے دیں، مارنگ بلوچ کو بددعائیں دے دیں، مارنگ بلوچ کو کوسنے دے دیں، وہ اپنی جگہ پر کریں اس کو، مگر کھل کے ثبوتوں کو سامنے لائیں. لیکن یہ جو ناسور ہے نا دہشت گردی کا، اس کو واقعی کہتے ہیں بے رحم طریقے سے اس کو نبٹنا ہوگا. بے رحم سے مراد یہ نہیں کہ سب کو مار دیا جائے، بے رحمی سے مراد یہ ہے کہ کمپرومائز نہ کیا جائے، پاکستان کے اوپر، پاکستانیت کے اوپر کمپرومائز نہ کیا جائے. میں کہتا ہوں شاید ان کو موقع دینا، کسی کو دیں یا کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال یہ سب ڈرائیور کی ہلاکت کی بھی خبریں ہیں، بہت سی چیزیں اس دوران چل رہی ہیں. سر اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں جہاں ہمارا فوکس ہے نا وہاں فوکس نہیں ہے. بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں جی، اور میر ظفر اللہ ظاہری، ان کی تقاریر میں نا اگر سن لی جائیں، اگر بلوچستان میں ایم پی ایس کی یعنی وہ فارم 45 والے ایم پی ایس کی اگر تقاریر سن لی جائے تو وہ آپ کو بتائیں گے اصل چیز کیا ہے. وہ بتا رہے ہیں بیانیے کی جنگ ہم ہار گئے، ریاستی بیانیے کی جنگ ہم ہار گئے ہیں بلوچستان میں. اس بیانیے کو مضبوطی سے دوبارہ بنانا پڑے گا، وہ طاقت سے نہیں بننا، وہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ بننا ہے، اور وہی اس وقت اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. وہ حالات جو ہیں وہ بہت خطرناک چیزوں کی طرف سے آگاہی دے رہے ہیں. میں نے بولا پی ٹی وی ان خبروں کو نہیں تصدیق کرے گا، میر ظفر اللہ ظاہری کی خبر کیسے بتائے گا، وہ اپوزیشن لیڈر ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی ظاہری قبیلے کی خواتین جو ہیں وہ اپنے زیور بیچ کے یہ بی ایل اے والوں کو سپورٹ کر رہی ہیں. وہ اپنی بات کر رہا ہے، یعنی وہ بتا رہا ہے میں بینگ اے ایم پی اے اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں کنونس کر پایا، پاکستانیوں کو کیا کنونس کروں گا. تو یہ باتیں ہیں، آنکھیں بند کرنا کبوتر کی طرح، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں، یا وہ ڈینگے مارنا کہ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، وہ بھی آپ کو انہوں نے بتا دیا. ایک ایس ایچ او گن شپ ہیلی کاپٹروں کے ساتھ، کمانڈوز کے ساتھ اٹیک کرتا ہے یا جواب دیتا دہشت گردوں کا؟ نہیں سر، یہ ایس ایچ او سے بہت اوپر کی بات ہے. اس طرح کے پی کے میں بھی یہ کے پی کے حکومت سے بہت اوپر کی بات. ہاں اخلاقیات ہوں تو کہتے ہیں نا وہ سنا تھا جتھے پیر اتھے خیر، شاید ان کی باری نہیں ہے. نہیں تو اخلاقیات میں اگر دیکھا جائے پر ہر وہ پروجیکٹ سوائے پلر شلر کوئی کھمبے شمبے بنانے کا یا پل شول بنانے کا یا اسٹیڈیم بنانے کے علاوہ کون سا ایسا کام ہے جو محسن نقوی کے صاحب کے ہاتھوں خیر ہوا ہے؟ کرکٹ سے لے کے داخلہ امور، اور وہ بیانیے ہی نہیں بنا پائے. بولا تو یہ بولا کہ ایک ایس ایچ او اس بلوچستان کے حالات کو درست کر لیں. اخلاقیات ہوں تو آج جو پنٹرز ہیں نا سرفراز بگٹی صاحب کی شکل میں یا دیگر لوگوں کی شکل میں، میرا خیال ہے ان کو کم از کم تھوڑا بہت ہو تو مستعفی ضرور ہونا چاہیے. کم از کم ریاست کو یہ تو بتائیں کہ ہمارے ایم پی اے جو ہزاروں ووٹ لے کے آئے ہیں اسمبلی کے اندر، ان کے حلقے کے لوگ کیا کر رہے ہیں. بلوچستان کے اندر کے لوگ دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر وہ طاقت سے نہیں، ایک طریقے سے چلا جائے گا. ادروائز وہ جو دھمکی ہے نا وہی. اور اختر بینگل ایک اتنی بڑی سیاسی شخصیت جو پاکستان کا حامی ہے، 1300 پرچے، 1300 افراد پر پرچے، اس نے سینٹ بھی چھوڑ دیا، کہا میں پارلیمنٹ بھی نہیں بیٹھتے، یہ پارلیمنٹ بھی اس قابل ہے. 2 بندے اٹھائے 26ویں آئینی ترمیم پہ ووٹ کرا دیا. اب وہ خدا کا واسطہ ایسے نہیں. صرف 3-4 بڑے شہری پاکستان کا حل نہیں ہے یا پاکستان کا حق نہیں ہے. کراچی کے حالات کیا ہیں، لاہور کے حالات کیا ہیں، کوئٹہ کے حالات کیا ہیں، پشاور کے حالات کیا ہیں، یہ نہیں ہے. سر ذرا سائڈ پہ آئے، آنکھیں نہ بند کریں، وہ ویریفائڈ اکاؤنٹ سے بدوائیں نہ دیں، کچھ کر کے بتائیں. یہ پریکٹیکلٹی کا وقت ہے. کوسنے بدوائیں یہ کمزور لوگ دیتے. بات کر لیں سر، پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے بات کر لیں. اتنی بڑی فورس کو آپ نے اپنا مخالف کر کے اتنے بڑے بڑے آپریشن، اتنے بڑے بڑے گندے دشمنوں سے نبٹنا اتنا آسان نہیں. ہم نے بہت زیادہ خیال رکھیں. تھینک یو.